ابھی جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں اب ان کے وہ پولی گرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ خان صاحب وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا سوال بھی خان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹھیک، یعنی ان کو یہ ٹیسٹ کروانا ان کے نہیں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے جی کہ مجھ پہ الزام ہیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ آپ پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کرا نہیں، میں رہے، پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی میاں صاحب کے یا زرداری صاحب کے ان لوگوں کے کبھی ہوئے اس قسم کے کسی کے ٹیسٹ؟ نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں، پولیگرافک ٹیسٹ جو ہیں ہمارا ایک قانون ہے اور بیسیکلی دنیا بھر میں پولیگرافک قانون کے حوالے سے دو مسلمہ جورسڈکشن ہے. ایک سول جورسڈکشن ہے امریکہ اور اس کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں. ایک کامن ویلتھ کی جو یو کے کی جورسڈکشن ہے. پولیگرافک کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی دوسری شہادت، یعنی ایک ایسی شہادت جس میں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں کہ میں فائر کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے کنفرنٹ کی جاتی ہیں کہ جی یہ آپ نظر آ رہے ہیں اور آپ اس میں فائر مار رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی بھی تردید کروں. اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ملزم جتنا جھوٹ بولنا چاہے بول سکتا ہے. کسی بھی ملزم کو اپنے خلاف شہادت بنانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. بالکل ٹھیک. نمبر 2، کوئی بھی ملزم کا ایسا بیان جو سیلف انکریمنیٹنگ ہو، وہ بیان جو ہے خلاف قانون تصور ہوتا ہے. عدالت اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہے. اب روزانہ ہم سنتے ہیں فلاں آدمی نے عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کیا. اس اعتراف جرم کے بعد جب ٹرائل میں وہی ملزم کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریٹریکٹڈ سٹیٹمنٹ. وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے. جب سیلف آرٹیکل 15 ہمارے قانون شہادت آرڈر 1984 کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو سیلف انکریمنیٹنگ سٹیٹمنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ جب ٹرائل بھی ہوتے ہیں تو ملزم کو جب 342 کے تحت ان کا بیان ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے، تو ملزم کو یہ آپشن دیا جاتا ہے، اس کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ کیا آپ آن اوتھ کراس ایگزامن ہونا چاہیں گے یا نہیں. اچھا، یہ ملزم کی مرضی پر منحصر ہے. ملزم کی مرضی ہے، یعنی کہ اس کو ذرا کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ خود والنٹیئر نہ کریں. یہ قانون پاکستان میں بھی نافذ ہے؟ پاکستان میں ہے نا، یہ ہمارا قانون ہے. یہ میں پاکستانی قوانین کی شکیں میں نے بتائی. تو لہٰذا پولیگرافک ٹیسٹ، آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں رہی تو آپ پولیگرافک پہ آ گئے کہ چونکہ اور کوئی شہادت نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اسی ملزم کو جو ہیں دیکھ لیں کہ کہیں وہ خود ہی سے کوئی اعتراف نہ کر دیں. صحیح. اب اگر اعتراف پولیگرافک پہ ہو بھی جاتا ہے، مثالاً اعتراف ہو بھی جاتا ہے اور وہ اعتراف جو ہے اس کو پھر بھی استغاثے نے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں یا جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سیکنڈری یا پرنسپل ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے پھر بھی سپورٹ کر کے ثابت کرنا ہے. میں اگر عدالت میں جاؤں کہ میں نے قتل کیا ہے، جج کے سامنے مان لیا، تو میرے اس اعتراف جرم پہ مجھے سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ یہ قتل ثابت بھی نہ ہو جائے کہ واقعی میں نے کیا ہو. تو لہٰذا پولیگرافک ٹیسٹ یعنی اس ٹیسٹ کے نتائج سے بھی فرق نہیں پڑے گا اگینسٹ لا ہے، نمبر 1. ٹھیک. ایک یعنی آپ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں جو قانون جس کی قدغن لگاتا ہے. بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہیں دونوں جورسڈکشنز میں، اور دنیا کی کسی جورسڈکشن میں کسی بھی شخص کو پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے جو ہے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ان کے پراسیکیوشن کے کیس کی بدحالی بیان کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں رہی، تو آپ نے پھر یہ جناب طریقہ ڈھونڈا کہ کہیں جا کے پولیگرافک میں ہی ہم کچھ اگلوا کچھ کر لیں گے. اچھا، لیکن اب یہ تو چلیں سر، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی ہے، بٹ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر خان صاحب نے اس پورے سینیریو میں سب کچھ دیکھیں. بھارت کے بارے میں جب یہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو مودی صاحب ہیں یہ اپنی لمٹ ضرور کراس کریں گے، اور پھر وہی ہوا، کچھ دنوں بعد انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن کیا اس امپورٹنٹ سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو بھی جیل سے باہر نکال کے جس طرح ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، یہ خود بھی بڑے ووکل ہیں، جس طرح بلاول ہیں یا باقی لیڈرشپ ہیں پاکستان کی سیاستدانوں کی، یہ بھی اس کاز کے لیے ان کو بھی استعمال کیا جائے؟ اوبویسلی پاکستان کا کاز ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو خان کی مزید گرفتاری یا اس کی جو طویل قید و بند ہے وہ درکار نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں حاصل کرنی تھی وہ حاصل ہو چکی ہے. ٹھیک.
حکومت بن چکی ہے، مینڈیٹ ادھر جا چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، جو میجر کام تھے وہ ہو جن چکے لوگوں ہیں، کو توڑنا تھا وہ توڑے جا چکے ہیں، ضمنی الیکشن سارے جیتے جا چکے ہیں، اور پارٹی جو اور اب ہے مخصوص نشستوں کا بھی فیصلے کا اندازہ ہو چکا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. جو ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک سینٹ کی نشستیں ہماری خالی ہے. ہاں عدلیہ کی کسی حکم پہ عمل درآمد ہونا جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک. ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد کیا چیز ایسی رہ گئی ہے جس کے لیے خان کو اندر رکھنا مقصود ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، خصوصاً نون کے جو سینئر قیادت بیانات دیتی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ان کو اندیشہ ہے کہ خان کے باہر آنے سے قوم بے پڑ سکتی ہے، اور پھر شاید اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا، اور یہی ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں اور اس ڈر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ گارنٹیز کی بات پہلے ہوئی تھی نا. 6 گارنٹر تھے، 3 ہماری طرف سے، 3 دوسری طرف سے. ایک ڈاکٹرز کا بھی تو وفد آیا ہوا تھا وہی ان میں سے بھی گارنٹر شامل تھے نا. وہ گارنٹرز کس بات کے تھے سر؟ گارنٹر یہی تھے نا کہ آگے کنڈکٹ کی گارنٹی ہو کہ باہر نکل کے ہاں حکومت گرانے کی بات ریاست یا کے سامنے جو ہے نمبردازماں نہیں ہوں گے. ہاں صحیح. گڈ کنڈکٹ کی گارنٹیز. تو اب لیکن اب جو دوبارہ ان کا وزٹ ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ یہ حل ہوتا ہوا، یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن میں کچھ جاننا چاہ رہی دیکھیں، میں جہاں تک مجھے معلوم ہے جی مذاکرات پس پشت سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، اور یہاں تک آ گیا کہ ہم حکومت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مذاکرات میں حکومتی نمائندے ہوں گے، جن پہ آپ کو اعتراض ہوگا ان کے بجائے ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض نہ ہو. ٹھیک. یہ سلسلہ جاری ہے. نتیجہ تب سامنے آئے گا جب یا تو احتجاج جو ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آئے، یا پھر دوبارہ کوئی جنگ چڑھے.